السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریز نے مرزا قادیانی کو ہی کیوں چنا؟ دوستو، انگریز کو ایسے مکار مگر اپنے ساتھ وفادار شخص کی ضرورت تھی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کا درس دے اور جہاد کو حرام کہے، اور یہ سب کچھ اللہ کا حکم بتا کر مسلمانوں میں پھیلائے۔ اس کام کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی لعین ہر لحاظ سے انگریز حکومت کی خدمت اور برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے موزوں اور قابل اعتماد شخص تھا، کیونکہ اس کا خاندان شروع ہی سے برطانوی سامراج کی خدمت اور کاسا لیسی میں مشہور تھا۔ مرزا قادیانی کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے خلاف 50 گھوڑے مع سواروں کے انگریزوں کی مدد کے لیے دیے تھے، جبکہ مرزا قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر معروف سفاک اور ظالم جنرل نکلسن کی فوج میں شامل رہا تھا، اور اس نے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ انگریزوں کی وفاداری اور تابع داری کا مرزا قادیانی اپنی تحریروں میں اعتراف کرتا ہے۔ اس کی چند مثالیں مرزا قادیانی کی کتابوں سے درج ذیل ہیں۔ خاندانی خدمات۔ نمبر 1، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا یعنی انگریز گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں بھی ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھٹیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھی، مجھے افسوس ہے کہ بہت سی ان میں سے گم ہو گئی، مگر 3 چٹیات جو مدت سے چھپ چکی ہیں ان کی نقلیں حاشیے میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا، اور جب تموں کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں بھی شریک تھا۔ کتاب البریہ صفحہ 3 تا 6۔ نمبر 2، قدیم خیر خواہ خاندان۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ عاجز گورنمنٹ کے اس قدیم خیر خواہ خاندان میں سے ہے، یعنی اپنے آپ کو یہ لعین عاجز کہہ رہا ہے کہ میں اس گورنمنٹ کے اس قدیم خیر خواہ خاندان میں سے ہوں جس کی خیر خواہی کا گورنمنٹ کے عالی مرتبہ حکام نے بھی اعتراف کیا ہے اور اپنی چٹھیوں سے گواہی دی ہے کہ وہ خاندان ابتدائی انگریزی عملداری سے آج تک خیر خواہی گورنمنٹ عالیہ میں برابر سرگرم رہا ہے۔ میرے والد مرحوم مرزا غلام مرتضیٰ اس محسن گورنمنٹ کے ایسے مشہور خیر خواہ اور دل و جان نثار تھے کہ وہ تمام حکام جو ان کے وقت میں اس ضلع میں آئے سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے میرے والد موصوف کو ضرورت کے وقتوں میں گورنمنٹ کی خدمت کرنے میں کیسا پایا، اور اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے 1857 کے مفسدہ کے وقت اپنی تھوڑی حیثیت کے ساتھ 50 گھوڑے مع 50 نوجوانوں کے اس محسن گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیے، اور ہر وقت امداد اور خدمت کے لیے کمر بستہ رہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گئے۔
والد مرحوم گورنمنٹ عالیہ کی نظر میں ایک معزز اور ہر دل عزیز رئیس تھے جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی۔ نمبر 3، مرزا لعین قادیانی لکھتا ہے کہ میرا باپ مرزا غلام مرتضیٰ اس نواح میں ایک نیک نام رئیس تھا اور گورنمنٹ کے اعلیٰ افسروں نے پرزور تحریروں کے ساتھ لکھا کہ وہ اس گورنمنٹ کا سچا مخلص اور وفادار ہے، اور میرے والد صاحب کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور ہمیشہ اعلیٰ حکام عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، اور اخلاق کریمانہ کی وجہ سے حکام ضلع اور قسمت کبھی کبھی ان کے مکان پر ملاقات کے لیے بھی آتے تھے، کیونکہ انگریزی افسروں کی نظر میں وہ ایک وفادار رئیس تھے۔ اور لکھتا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کی اس خدمت کو کبھی نہیں بھولے گی کہ انہوں نے 1857 کے ایک نازک وقت میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور 50 سوار اپنے عزیزوں اور دوستوں میں سے مہیا کر کے گورنمنٹ عالیہ کی امداد کے لیے دیے تھے۔ چنانچہ ان سواروں میں سے کئی عزیزوں نے ہندوستان میں مردانہ دار لڑائی مفسدوں سے کر کے اپنی جانیں بھی دے دیں، اور میرا بھائی مرزا غلام قادر مرحوم تموں کی پتن کی لڑائی میں شریک تھا اور بڑی جان فشانی سے مدد دی۔ غرض اسی طرح میرے ان بزرگوں نے اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی متواتر خدمتوں سے اپنی وفاداری کو گورنمنٹ کی نظر میں ثابت کیا، انہی خدمات کی وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ ہمارے خاندان کو معمولی رعایا میں سے نہیں سمجھے گی اور اس کے اس حق کو کبھی ضائع نہیں کرے گی جو بڑے فتنے کے وقت میں بھی ثابت ہو چکا ہے۔ مرزا قادیانی کا باپ، بھائی اور وہ خود۔ نمبر 4 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا باپ سرکار انگریزی کے مراہم کا ہمیشہ امیدوار رہا اور عند ضرورت خدمتیں بجا لاتا رہا، یہاں تک کہ سرکار انگریزی نے اپنی خوشنودی کی چٹھیات سے اس کو معزز کیا اور ہر وقت اپنے عطاؤں کے ساتھ ان کو خاص فرمایا اور اس کی غمخواری فرمائی اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنے خیر خواہوں اور مخلصوں میں سمجھا۔ پھر جب میرا باپ فوت ہو گیا تب ان خصلتوں میں اس کا قائم مقام میرا بھائی ہوا جس کا نام مرزا غلام قادر تھا، اور سرکار انگریزی کی عنایات ایسی ہی اس کے ساتھ بھی شامل حال ہو گئی جیسی کہ میرے باپ کے شامل حال تھی، اور میرا بھائی چند سال بعد اپنے والد کے بعد فوت ہو گیا۔ پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چل پڑا اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی اور ان کے زمانہ کو یاد کیا۔ باپ بڑا یا بیٹا۔ نمبر 4 پر مرزا غلام احمد لعین قادیانی لکھتا ہے کہ میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس گورنمنٹ محسنہ انگریزی گورنمنٹ کی خیر خواہی اور ہمدردی میں مجھے زیادتی ہے یا میرے والد مرحوم کو۔ 20 برس کی مدت سے میں اپنی دلی جوش سے ایسی کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع کر رہا ہوں جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں پر یہ فرض ہے جس کے ترک سے وہ خدا تعالیٰ کے گنہگار ہوں گے کہ اس گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ اور دلی جان نثار ہو جائیں اور جہاد اور خونی مہدی کے انتظار وغیرہ بیہودہ خیالات سے
جو قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے دستبردار ہو جائیں، یہ لعنتی لکھتا ہے۔ قادیانی بزرگوں کا کارنامہ۔ مرزا قادیانی لائن لکھتا ہے کہ علم یفکر اننا ذریت آبا انفضوا اعمارهم، یہاں پر یا فضو آئے گا یا انفضوا اعمارهم آئے گا، فی خدمات هذه الدولہ، کیا گورنمنٹ اتنا غور نہیں کرتی کہ ہم انہی بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے اپنی عمریں حکومت برطانیہ کی خدمت میں صرف کر دی۔ قدیم خدمت گزار مرزا لعین قادیانی لکھتا ہے کہ اور گورنمنٹ پر پوشیدہ نہیں کہ ہم قدیم سے اس کی خدمت کرنے والے اور اس کے ناصح اور خیر خواہوں میں سے ہیں، اور ہر ایک وقت پر دلی عزم سے ہم حاضر ہوتے رہے ہیں، اور میرا باپ گورنمنٹ کے نزدیک صاحب مرتبہ اور قابل تحسین شخص تھا، اور اس سرکار میں ہماری خدمات نمایاں ہیں، اور میں گمان نہیں کرتا کہ یہ گورنمنٹ کبھی ان خدمات کو بھلا پائے گی، اور میرا والد مرزا غلام مرتضی ابن مرزا عطا محمد رئیس قادیان اس گورنمنٹ کے خیر خواہوں اور مخلصوں میں سے تھا، اور اس کے نزدیک صاحب مرتبہ بھی تھا، اور صدر نشین بالین عزت سمجھا گیا تھا، اور یہ گورنمنٹ اس کو خوب پہچانتی تھی، اور ہم پر کبھی کوئی بدگمانی نہیں ہوئی، بلکہ ہمارا اخلاص تمام لوگوں کی نظروں میں ثابت ہو گیا اور حکام پر کھل گیا، اور سرکار انگریزی اپنے ان حکام سے دریافت کر لیوے جو ہماری طرف آئے اور ہم میں رہے، اور ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے کیسی زندگی بسر کی اور کس طرح ہم ہر ایک خدمت میں سبقت کرنے والوں کے گروہ میں رہے۔ بزرگوں سے زیادہ خدمات۔ مرزا قادیانی لائن لکھتا ہے کہ میں بذات خود 17 برس سرکار انگریزی کی ایک ایسی خدمت میں مشغول ہوں کہ در حقیقت وہ ایک ایسی خیر خواہی گورنمنٹ عالیہ کی مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ میرے بزرگوں سے زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ میں نے 20 کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں اسی غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے یہ کتابیں بصرف زر کثیر چھاپ کر بلاد اسلام میں پہنچائی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سا اثر اس ملک پر بھی پڑا ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت تیار ہوتی جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ خود کاشتہ پودا۔ مرزا لعین قادیانی لکھتا ہے کہ سرکار دولت مندار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے، اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہائے اور جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا، اور نہ اب فرق کیا ہے، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے
سرکار دولت مندار کی پوری عنایت اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں تاکہ ہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبرو ریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے۔ مرزا لعین قادیانی ہم اور ہماری اولاد پر فرض اس بارے میں 10ویں نمبر پر لکھتا ہے کہ ہم پر اور ہماری ذریت یعنی ہماری خبیث اولاد پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ دوستو، مرزا قادیانی کی مدرجہ بالا تحریریں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ انگریز نے مرزا لعین قادیانی کو کیوں منتخب کیا تھا، کیونکہ انگریز کو پتا تھا کہ یہی وہ لعین اور خبیث شخص ہے جو اس کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے کام کرے گا۔ تھوڑے سے پیسے اور لالچ کے پیچھے لگ کر اس لعین نے اسلام کو مسخ کرنا چاہا، نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہا۔ یہ لعین مرتبہ اور پیسہ تو حاصل کر گیا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کر چلا گیا، اور قیامت کی صبح تک جو اس لعین کی اس خبیث جماعت میں داخل ہوگا اس پر بھی قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت برستی رہے گی۔ دوستو، یہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کو اس بد نصیب اور بد دیانت اور اس خبیث فتنے سے متنبع کرتے رہیں، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں کو بتائیں کہ جتنا ہو سکے اس فتنے سے بچیں۔ یہ فتنہ آپ کو جہنم کی وادیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے اور مسلمانوں کو اس فتنے سے بچائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا اور سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔